السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 ہے سورۃ المومنین، شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق افلح کامیاب ہو گئے، المومنون تمام حقیقی ایمان والے، سچے ایمان والے۔ الذین سچے ایمان والے وہ لوگ، ہم جو فی صلاتہم بیچ نمازوں اپنی کے، خاشعون عاجزی کرتے ہیں، جن کے دل نرم ہو جاتے ہیں نماز کے اندر، قرآن پڑھتے ہوئے، رکوع سجدے کی دعائیں پڑھتے ہوئے، وہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے ان کے لیے کامیابی ہے، جہنم سے نجات ہے اور جنت میں داخلہ ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم جو ان سے اللغو تمام بیہودہ باتوں سے، معرضون منہ پھیرنے والے ہیں، جو ہر قسم کی بری بات سے منہ پھیرتے ہیں، برائی میں شامل نہیں ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں ہر قسم کی لغو، بیہودہ بری بات سے۔ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم جو للزکوٰۃ واسطے حقیقی زکوٰۃ کے، فاعلون کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے ہیں۔ جو زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر وہ عمل کرنے والے ہیں۔ یہ مومنین کی نشانیاں ہیں، ساری علامتیں ہیں۔ پہلی کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کر، دعائیں پڑھ کر۔ دوسری نشانی ہے کہ وہ بیہودہ لغو باتوں سے، گندی باتوں سے منہ پھیرتے ہیں، ان میں شامل نہیں ہوتے۔ اگلی تیسری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ والذین، اور وہ لوگ، ہم جو لفروجہم واسطے اپنی شرمگاہوں کے، حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، وہ بدکاری میں، برائی میں نہیں پڑتے۔ الا سوائے، علی ازواجہم اوپر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت، یا ما جو ملکت مالک ہوئے، ایمانہم دائیں ہاتھ ان کے، جو اپنے جنسی تسکین جو ہے اپنی بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے حاصل کرتے ہیں، اس طرح وہ اپنے شرمگاہوں کو پاکیزہ رکھتے ہیں، یہ ہیں حقیقی ایمان والے۔ فإنہم، پس بے شک وہ لوگ، یعنی حقیقی ایمان والے، غیر ملومین نہیں ہیں ملامت کیے جانے والے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ملامت، کوئی جھڑکی نہیں ہے۔ فمن، پر جو شخص، ابتغا چاہے گا، وراء علاوہ، ذالک اس کے، جو اپنی بیوی یا لونڈی کے علاوہ کسی اور سے برائی کرنا چاہے گا، فاولئک، پس یہ لوگ، ہم وہی ہیں، العادون حقیقی زیادتی کرنے والے، حقیقی قانون توڑنے والے، جو اپنی بیوی یا لونڈی سے جنسی تعلقات قائم کرنے کے بجائے کسی اور سے کرتے ہیں، تو یہ حقیقی طور پر جو ہے اللہ کا قانون توڑنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، حقیقی ایمان والے وہ لوگ ہیں، ہم وہ ہیں، لِأَمَانَاتِهِمْ جو واسطے اپنی امانتوں کے، وَعَہْدِهِمْ اور واسطے اپنے وعدوں کے، راعون رعایت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ جو اپنی امانتوں کی، جو ان کے پاس امانتیں ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کا آسمانی دین، اس کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرتے ہیں، نہ ہونے دیتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کے معاملات میں بھی وہ جو ہے ان امانتیں جو لوگوں کی ہیں تو اس میں بھی وہ جو ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی امانتوں کی۔
تو یہ جتنے بھی قوم کی کرسیاں ہیں، حکمرانوں کی عہدے ہیں، یہ امانتیں ہیں۔ حکمرانوں کے پاس جو ہے قوم کا بچہ جو ہے وہ امانت ہے، اس کی جو روزی اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دیں، اس کی حفاظت کریں، اس کی جان کی، مال کی، ہر شخص کی جان مال عزت کی حفاظت کریں۔ یہ تمام عہدے جو ہے کرسیاں جو ہے یہ امانت ہے قوم کی، اور ان کی جو ہے ان امانتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ قوم کی حفاظت، لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت، تو اس طرح جو ہے یہ سب امانتیں ہیں۔ اور وہ حقیقی ایمان والے جو ہے ان سب امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ یعنی ایمان والے، وہ حقیقی ایمان والے وہ لوگ ہیں، ہم جو علی صلاتہم، اوپر اپنی نمازوں کے، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، مقررہ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کی ادائیگی میں ہر رکن، ہر عمل جو ہے اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ نماز بڑی توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، جو کچھ نماز میں پڑھتا ہے اس کو جانتے ہوئے جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز کی حفاظت ٹائم کے لحاظ سے اور اس کی ادائیگی کے لحاظ سے اس کی حفاظت ہونی چاہیے، یہ محفوظ ہونی چاہیے شیطانی وسواس سے، دنیا کے خیالات سے، ادھر ادھر کی سوچوں سے نماز جو ہے محفوظ ہونی چاہیے۔ یہ نماز کے اندر جو ہے ادھر ادھر کی باتیں جو ہے خیال میں، ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زبان جو ہے کیسٹ کی طرح چل رہی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے زبان کیا کہہ رہی ہے، اور دماغی طور پر ہم جو ہے کوئی بازاروں میں پھر رہا ہے، کوئی باورچی خانے میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، تو یہ حفاظت نہیں ہے۔ حفاظت یہ ہے کہ اپنے دل و دماغ کی حفاظت کی جائے نماز کے اندر، کہ وہ زبان کا ساتھ دیں، زبان جو کچھ پڑھتی ہے اس کے وہ ساتھ ساتھ چلیں، دل اور دماغ، یہ ہے نمازوں کی حفاظت۔ اولئک، یہ لوگ، ہم وہی ہیں، الوارثون، حقیقی وارث، حقیقی مالک، الذین، وہ لوگ، یرثون، جو وارث بنیں گے، الفردوس، حقیقی فردوس جنت کی۔ یہ ایمان والے جن کی صفات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ جنت الفردوس جو ہے حقیقی فردوس جنت کے وارث ہوں گے، مالک ہوں گے۔ وہ حقیقی ایمان والے فیہا، بیچ فردوس کے، جنت الفردوس کے، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، الانسان، انسان کو، من سلالۃ، نچوڑ سے، خلاصے سے، من طین، مٹی کے سے، ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے، خلاصے سے پیدا کیا۔ مٹی کا نچوڑ کیسے ہوا کہ ماں باپ جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہونے والی سبزیاں، پھل، اناج وغیرہ کھاتے ہیں، ان کے ذریعے خون بنتا ہے روزی سے، اور خون سے وہ مادہ بنتا ہے جو رحم میں داخل ہو کر جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے انسان کی تکمیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرتے ہیں رحم کے اندر۔ تو وہ جو مادہ رحم کے اندر داخل ہوتا ہے وہ مٹی کی خوراک سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ خوراک سے پہلے خون پیدا ہوتا ہے، اور خون سے پھر وہ جو ہے مادہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو علیحدہ کرتے ہیں۔ فرمایا ثم، پھر جعلناہ، بناتے ہیں ہم اس کو، نطفتاً، ایک قطرے کے لحاظ سے، نطفہ کے لحاظ سے، جو خوراک کھائی ہے اس سے خون سے آگے جو ہے وہ نطفہ بن گیا، قطرہ بن گیا، اور پھر اس قطرے کو ہم جو ہے ڈالتے ہیں فی قرار، بیچ جگہ، مکین، پختہ کے،
رحم جگہ جو ہے یہ بہت پختہ ہوتی ہے، جہاں پر جو ہے وہ قطرہ داخل ہوتا ہے اور پھر اس قطرے سے جو ہے انسان مختلف مرحلوں میں سے گزر کر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ فرمایا ثم خلقنا نطفہ تھا، پھر ہم پیدا کرتے ہیں اس حقیقی نطفے سے یا نطفے کو علقۃً جمے ہوئے خون کی صورت میں۔ جب نطفہ جو ہے وہ رحم میں مادہ کے رحم میں داخل ہوتا ہے تو اس کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے اور رحم کے اندر خون جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے اور جم جاتا ہے۔ فخلقنا علقۃ، بس پھر پیدا کرتے ہیں ہم علقۃ، خاص گوشت کا ٹکڑا، علقۃً اپنا ساری جمع ہوا خون، علقۃ نطفے سے جمع ہوا خون بن گیا۔ فخلقنا العلقۃ، پھر ہم پیدا کرتے ہیں خاص اس جمے ہوئے خون سے مضغۃً گوشت کا ٹکڑا، مضغہ کے معنی گوشت کا ٹکڑا۔ فخلقنا المضغۃ، پھر ہم پیدا کرتے ہیں اس خاص گوشت کے ٹکڑے سے عظامً ہڈیاں، پھر اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر اللہ تعالیٰ ہڈیاں پیدا کرتے ہیں، کن کہہ کر فکسونا، پس پہنا دیتے ہیں ہم العظام، ان خاص ہڈیوں کو، لحمً گوشت۔ یہ مرحلے ہیں رحم کے اندر جو اللہ کے حکم سے جو ہے یہ طے پاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارے جو ہے مرحلے بتا دیے کہ نطفے کے بعد جو ہے اس کے مادہ کے رحم میں جو ہے خون جم جاتا ہے، پھر اس خون سے جو ہے جمے خون سے گوشت بنتا ہے، پھر گوشت سے جو آگے جو ہے وہ اس کے اندر ہڈیاں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر جو ہے جب یہ ہڈیاں اور گوشت بن جاتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گوشت چڑھا دیتے ہیں، ہاں جی گوشت جو ہے اس پر چڑھا دیتے ہیں۔ ثم پھر انشأنا، پیدا کرتے ہیں ہم ہو اس کو خلقاً مخلوق، آخر دوسری میں، بالآخر جو ہے وہ ایک مکمل انسان جو ہے مختلف اعضاء کے ساتھ جو ہے مکمل انسان جو ہے بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ فتبارک اللہ، پس بابرکت ہوا اللہ تعالیٰ، احسن، جو سب سے اچھا ہے، الخالقین، تمام پیدا کرنے والوں سے۔ وہ اللہ جو سب سے اچھی تخلیق کرتا ہے، سب سے اچھی مخلوق پیدا کرتا ہے، وہ بابرکت ہے، برکتوں والا ہے۔ ثم پھر انکم، بے شک تم اے لوگو، بعد ذالک، بعد اس کے، لمیتون، البتہ مرنے والے ہو۔ تم زندہ ہو کر دنیا میں آ جاتے ہو اور زندگی گزارتے ہو، لکھی ہوئی مقررہ زندگی، اور اس کے بعد جو ہے تم مرنے والے ہوتے ہو، تم پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ ثم پھر انکم، بے شک تم، یوم القیامت، دن حقیقی قیامت کے، تبعثون، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، خلقنا، پیدا کیے ہم نے، فوقکم، اوپر تمہارے، سبع، 7 طرائق، راستے، آسمان، طریقہ سے جمع طریق، طریق سے جمع طرائق، طریق یا طریقہ سے جمع طرائق، تو طریق کے معنی راستہ۔ تو ہم نے اوپر تمہارے سروں کے اوپر جو ہے 7 راستے، وہ راستے کن کے لیے ہیں؟ فرشتوں کے لیے۔ اوپر 7ویں آسمان تک جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، پھر آتے ہیں زمین پر اللہ کے حکم سے، تو یہ ان کے راستے ہیں، یہ 7 آسمان جو ہے فرشتوں کے لیے۔ وما کننا، اور نہیں ہیں ہم، عن الخلق، تمام مخلوق سے، غافلین، غافل ہونے والے۔ ہم جو ہے اپنی ساری مخلوق سے غافل ہونے والے نہیں ہیں، ہم اپنی ساری مخلوق کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہر وقت جانتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا، اور اتارتے ہیں ہم، مِنَ السَّمَاءِ، خاص آسمان یعنی پہلے آسمان سے، ماءً، پانی، بے قدر، ساتھ اندازے کے، ہم بارش اندازے کے ساتھ برساتے ہیں۔
بغیر اندازے کے نہیں۔ فَأَسْكَنَّا پس ٹھہراتے ہیں ہم ہو اس پانی کو فی الارض بھی زمین کے، آسمان سے بارش کے ذریعے پانی اترتا ہے اور وہ زمین میں جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ زمین کے اوپر بھی ٹھہرتا ہے، جیسے جوہر جو ہوتے ہیں، تالاب ہوتے ہیں، اور زمین کے اندر بھی چلا جاتا ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَىٰ اوپر ذَہَابٍ لے جانے کے بہی اس پانی کو لَقَادِرُونَ البتہ قدرت رکھنے والے ہیں، طاقت رکھنے والے ہیں۔ ہم اگر بارش برساتے ہیں تو پانی جو ہے اس کو ہم سمندروں میں یا زمین کی گہرائیوں میں لے جانے پر جو ہے ہم قدرت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ اگر پانی زمین پر کھڑا رہے تو زندگی جو ہے نہ فصلیں خوراک زمین سے خوراک گزرے گی، پیدا ہوگی جانداروں کی اور پانی کی وجہ سے، اور نہ جو ہے کوئی خوراک پیدا ہوگی۔ پھر ہم جو ہے کچھ پانی جو ہے وہ ہم زمین میں جذب کر دیتے ہیں، کچھ تالابوں جوہروں میں اکٹھا کر دیتے ہیں، باقی پانی جو ہے ہم بہا کر سیلاب کی صورت میں سمندروں میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں۔ فَأَنشَأْنَا بس پیدا کرتے ہیں ہم لَكُمْ واسطے تمہارے بہی ساتھ اس بارش کے پانی کے جنات باغات من نخیل کھجوروں سے، یعنی کھجوروں کے باغ ہم اگاتے ہیں زمین سے اس پانی کے بارش کے پانی کے ذریعے۔ وعناب اور انگوروں میں سے، انگوروں کے جو ہے پودے جو ہے بیلیں جو ہے ہم پیدا کرتے ہیں لکم واسطے تمہارے فیہا بیچ ان کے باغوں کے فواکہ ہو پھل ہوتے ہیں کثیرت ان بہت سے، ومنہا اور ان پھلوں میں سے تاکلون تم کھاتے بھی ہو، وشجرتن اور اس پانی سے ہم درخت اگاتے ہیں یا درخت ہے تخرجو جو نکلتا ہے من طور سینا، طور سینا سے، کوہ طور کے قریب جو ریتلا میدان ہے، ریگستان ہے، اس میں ہم جو ہے ایک درخت جو ہے ہمارے حکم سے نکلتا ہے زمین سے، تنبو تو وہ اگتا ہے، نباتات اگنے کی چیزیں، وہ پودا یا وہ درخت تنبو تو اگتا ہے بالدہن ساتھ خاص تیل کے۔ وہ درخت کون سا ہے؟ وہ زیتون کا درخت ہے جو صحرائے سینا میں جس کی ابتدا ہوئی، اب تو جو ہے دوسرے ملکوں میں بھی جو ہے لوگوں نے اس کو جو ہے اگا لیا ہے زمین سے اللہ کے حکم سے۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ طور سینا سے ہے، کوہ طور کا جو ریگستان ہے یہ اس کی پہلی سرزمین ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس پودے کو نکالا، اور اس سے جو ہے تیل پیدا ہوتا ہے، اور وہ تیل جو ہے عربوں کے لیے گھی کی جو ہے حقیقت رکھتا ہے۔ اس کے اندر جیسا ہمارا گائے بھینس کا گھی ہے، اس کے اندر اس تیل زیتون کے تیل کے اندر اتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، اور وہ لوگ جو ہے جیسا ہم گھی استعمال کرتے ہیں روٹیوں پر لگا کر یا دیگر کاموں میں، اس سے وہ یہ تیل جو ہے زیتون کا عرب جو ہے یا آج دوسری دنیا جو ہے وہ استعمال کرتی ہے۔ فرمایا کہ تنبو تو وہ پودا زیتون کا اگتا ہے بالدہن ساتھ خاص تیل کے، دہن کے معنی تیل، وسبغن اور ساتھ سالن کے، اس کے دانے جو ہیں زیتون کے، جو خوش نصیب سعودی عرب گئے ہیں حج عمرے کے لیے وہ جانتے ہیں کہ زیتون کا تیل بھی وہاں ملتا ہے، زیتون کے جو دانے ہیں ان کا اچار بھی اور ان کا سالن بھی، ابال کر جو ہے نمک ڈال کر ان کو وہ سالن بناتے ہیں، نمکین سالن کھاتے ہیں، عرب مرچ نہیں کھاتے، اور ابلے ہوئے جو ہے نمکین جو ہے وہ دانے زیتون کے وہ سالن کے طور پہ، اور
اچار جو ہے، اچار کے طور پر بھی ہے، ان کا اچار بھی بنایا جاتا ہے اور ان سے تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ سبگن اور سالن سے للعاقلین، واسطے تمام کھانے والوں کے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس زیتون سے جو اگاتا ہے تو وہ جو ہے وہ تیل کے ساتھ اگتا ہے، یعنی اس کے اندر تیل بھی ہوتا ہے، اور سبگن اور سالن، اور ساتھ سالن کے ساتھ تیل کے اگتا ہے، ساتھ سالن کے اگتا ہے، للعاقلین واسطے تمام کھانے والوں کے۔ وَإِنَّ اور بے شک لکم واسطے تمہارے، فی الانعام بھی تمام چوپایوں کے، لعبرہ البتہ نصیحت ہے۔ چوپائے جانور جو ہے جن کا گوشت کھاتے ہو، جن کے اون سے، بالوں سے کپڑے، سویٹر وغیرہ، چادریں وغیرہ بناتے ہو، ان کی کھالوں سے خیمے بناتے ہو، ان کا دودھ پیتے ہو، ان کے گوبر، ان کے دیگر جو ہے چیزوں سے جو ہے کئی فائدے ہیں، ان کو خرید و فروخت کر کے پیسہ کماتے ہو، ان سے محنت لیتے ہو، زمین میں ہل چلانے کے لیے، بار برداری کے لیے، سامان ایک جگہ دوسری جگہ پہنچانے کے لیے، ان کی کمروں پر اونٹ، گدھا، گھوڑا وغیرہ، اور پھر بیل گاڑی، اونٹ گاڑی کے ذریعے دیگر سامان جو ہے ایک دوسرے جگہ۔ یہ بہت بڑی نصیحتیں ہیں انسانوں کے لیے کہ اللہ نے ان کو انسانوں کے تابع کر دیا ہے، اور انسان ان کے سے مختلف جو ہے نعمتیں حاصل کرتے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہیں، ان سے جو ہے محنت مشقت بھی لیتے ہیں۔ نسخی ہم پلاتے ہیں، تم کو، مما اس میں سے، جو فی بطونہا بیچ ان کے پیٹوں کے ہوتا ہے۔ ان چوپایوں، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹنی وغیرہ کے پیٹ میں جو اللہ دودھ پیدا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں وہ دودھ پلاتے ہیں۔ وَلَكُمُ اور واسطے تمہارے، فیہا بیچ ان چوپایوں کے، منافع و فائدے ہیں، کثیرت بہت زیادہ، وَمِنْہا اور ان چوپایوں میں سے، تاکلون تم کھاتے بھی ہو۔ ان چوپایوں کے تمہیں بہت فائدے ہیں، ان کے پیٹوں سے نکلنے والا اللہ کے حکم سے صاف شفاف میٹھا بڑا مزیدار دودھ بھی پیتے ہو تم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے جو ہے اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں، اور ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو۔ وَعَلَيْهَا اور اوپر ان چوپایوں کے، وَعَلَى الْفُلْكِ اور اوپر تمام کشتیوں کے، تُحْمَلُونَ تم اٹھائے جاتے ہو، سوار کیے جاتے ہو، تم سواریاں کرتے ہو ان چوپایوں پر، گھوڑے، اونٹ وغیرہ، گدھے پر، اور اس کے بعد جو ہے تم جو ہے ان پر، ان کا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان چوپایوں میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا اور اوپر ان چوپایوں کے، وَعَلَى الْفُلْكِ اور اوپر تمام کشتیوں کے، تُحْمَلُونَ تم اٹھائے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، اِلیٰ قومہ طرف قوم ان کی، فقال پس کہا نوح علیہ السلام نے، یا قومی ہے میری قوم، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم نہیں واسطے تمہارے، من الہ کوئی معبود، غیرہ سوائے اس اللہ کے۔ ہر پیغمبر نے توحید کا سب سے پہلے یہی درس دیا کہ جو اس کائنات کا خالق مالک ہے، اللہ ہے، حقیقی معبود ہے، صرف اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ بتوں کی یا شخصیتوں کی جو ہے عبادت نہ کرو۔ ما لکم نہیں ہے تمہارے واسطے تمہارے، من الہ کوئی معبود، غیرہ سوائے اس کے، افلا تتقون کیا پس تم نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے؟ رب کے مقابلے میں غیروں کی تم جو ہے عبادت کرتے ہو، جس رب نے تمہیں سارے آزاد یہ نعمتیں دیں، جسم کی نعمتیں اور جسم کے باہر کی بے شمار نعمتیں دیں، تو اس کو چھوڑ کر جو ہے تم جو ہے اس کی مخلوق میں سے جو ہے معبود بنا کر ان کی جو ہے پوجا کرتے ہو، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فقال الملأ پس کہا خاص سرداروں نے، الذین ان لوگوں نے، کافروا جنہوں نے انکار کیا، من قوم ہی اس نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، قوم کے وہ سردار جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کا، توحید کی بات کا انکار کر دیا، تو انہوں نے کہا ما ھذا نہیں ہے یہ شخص نوح علیہ السلام، الا بشر مگر انسان ہے، مثلکم برابر تمہارے۔ سرداروں نے اپنی قوم سے کہا
کہ یہ نوح جو ہے یہ ہماری طرح بندہ ہے، انسان ہے، یہ پیغمبر کس طرح ہو سکتا ہے، ہم اس کے پیچھے کیسے لگ جائیں۔ اور ہر قوم کے جو سردار ہوتے تھے، دنیا دار، سب سے پہلے جو ہے وہ جو ہے پیغمبر کو انکار جھٹلاتے وہ تھے۔ یہ جو پیسے والے ہیں یہ ہیں سب سے پہلے جھٹلانے والے اللہ کو، اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے دین کو۔ اور یہ سارا جو ہے لوٹے ہوئے حرام مال کا نتیجہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے سمجھ بوجھ کی حرام کھا کر۔ فرمایا یریدو، وہ سردار کہتے ہیں اپنی قوم کو کہ یریدو، یہ پیغمبر ارادہ رکھتا ہے نوح علیہ السلام این یتفضل، یہ کہ وہ فضیلت حاصل کرے علیکم، اوپر تمہارے، یہ تم پر جو ہے فضیلت بڑائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بڑے تو ہم ہیں جو مالدار ہیں، سردار ہیں، چودھری ہیں، جن کو ساری دنیا جانتی ہے، تو بڑے تو ہم ہیں، بس یہ جو ہے یہ ہم پر جو ہے اپنی قوم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، سردار کہتے لَأَنزَلَ، البتہ اتار دیتا ملائکۃ، فرشتوں کو، ما سمعنا، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو اس انسان کی جو ہماری طرح ہے اس کی بجائے کوئی فرشتہ بھیج دیتا تو ہم اس کی بات مان لیتے ہیں، کیونکہ فرشتے تو بہت افضل ہیں۔ لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، اگر چاہتا اللہ تو البتہ اتار دیتے ہم فرشتے، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ اتار دیتا، لَأَنزَلَ، البتہ وہ اتار دیتا ملائکۃ، فرشتوں کو، ما سمعنا، نہیں سنا ہم نے، بہذا، ساتھ اس بات کے، یعنی اس بات کو، فی آبائنا، بیچ اپنے باپ دادا کے، الاولین، تمام پہلوں کے، ہم نے اپنے آباء و اجداد میں تو یہ بات کہیں نہیں سنی کہ کوئی جو ہے انسان جو ہے اس کو پیغمبر بنا دیا جائے۔ تو اگر اللہ چاہتا تو پیغمبر بنانا ہی تھا تو فرشتوں میں سے بناتا۔ اس کو جو ہے یہ ہماری طرح انسان ہے تو یہ ہم اس کو ہم پیغمبر کس طرح مان لیں۔ ان ہوا، نہیں ہے وہ نوح علیہ السلام، الا رجل، مگر آدمی ہے، بہی، ساتھ جس کے، جنت، جنون ہے، دیوانگی ہے، پاگل پن ہے۔ سردار کہنے لگے اپنی قوم کو یہ تو پاگل ہے، یہ پیغمبر کس طرح ہو سکتا ہے، یہ ہمارے جیسا ہے۔ اور جو ہے سردار جو ہے پیغمبر ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا، یا اندر ان کی خواہش تھی کہ ہم چودھریوں میں سے کوئی ہوتا، جیسے مکہ والوں نے جو ہے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنانا ہوتا تو یہ دو بستیاں جو ہے مکہ کی اور طائف کی، جو قرآن پاک کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ اگر پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہی ہوتا تو یہ جو دو بڑی بستیاں ہیں مکہ کی اور طائف کی، تو ان کے کسی بڑے آدمی کو جو ہے اللہ تعالیٰ پیغمبری دے دیتا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ غریب ہے، یتیم ہے، ان کو پیغمبری دے دی اللہ تعالیٰ نے، ہم اس کو کس طرح پیغمبر مان لیں۔ اگر پیغمبر ہی بنانا تھا تو طائف اور مکہ کی بڑی بستیوں میں سے کسی بڑے شخص کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتا، اس لیے ہم اس کی نبوت نہیں مانتے۔ یہ جو دنیا دار لوٹ مار کرنے والے حرام خور سردار ہوتے ہیں، سب سے پہلے انکار پیغمبروں کا انہی نے کیا۔ فرمایا فتربصوا، وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو کافر سردار تھے وہ لوگوں سے کہتے تھے فتربصوا، پس تم انتظار کرو، بہی، ساتھ اس نوح علیہ السلام کے، حتیٰ، یہاں تک کہ ہین، اس کی موت واقعہ ہو جائے۔ حتیٰ ہین، حتیٰ کے معنی تک، ہین کے معنی حیاتی، اس کی زندگی تک انتظار کرو، جب یہ فوت ہو جائے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو یہ اس وقت تک انتظار کرو کہ یہ کب مرتا ہے، اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے اس کی بحث سے، اس کی لڑائی سے ہمیں نجات مل دے گی۔ کالا، کہا نوح علیہ السلام نے، رب، اے میرے رب، انصر، تو مدد کر، نی، میری، بما، بوجہ اس کے جو، کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، نی، مجھ کو، اے اللہ میری قوم نے جو ہے مجھے جھٹلا دیا، جھوٹا قرار دیا ہے، لہٰذا تو میری ان کے مقابلے میں مدد کر۔ نوح علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ کے حضور، 950 سال واضح و نصیحت کی، بڑا لمبا عرصہ ہے،
آخر بد دعا کر دی ان کے لیے کہ یا اللہ ان کے خلاف میری مدد فرما، اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، جھوٹا کہہ دیا۔ فَأَوْحَيْنَا، پس اللہ فرماتے ہیں بس وہی کی ہم نے حکم بھیجا ہم نے الیہ طرف نوح علیہ السلام کی، ان یہ کہ اصنع تو بنا، صنعت مصنوعات بنائی گئی چیزیں، صنعت چیزیں بنانے والی چیز جو ہے صلاحیت۔ تو فَأَوْحَيْنَا، پس وہی کی ہم نے الیہ طرف نوح علیہ السلام کی، ان یہ کہ اصنع تو بنا الفلک، خاص کشتی، بِأَعْيُنِنَا، سامنے آنکھوں ہماری کے، آیون عین سے جمع ہے، عیون بھی جمع ہوتا ہے، آیون بھی جمع ہوتا ہے عین سے، بِأَعْيُنِنَا، سامنے آنکھوں ہماری کے، وَوَحْيِنَا، اور ساتھ حکم ہمارے کے، وحی کے معنی حکم۔ اے نوح علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا تو، خاص کشتی لکڑی کے تختوں کی، پھٹوں کی، اور ہمارے حکم کے مطابق بنا، جس طرح ہم تجھے حکم دے اسی طرح پھٹوں کو تو جوڑتا جا۔ فائزہ، پس جس جا آئے گا امرنا، حکم ہمارا، وفارت تنور، اور جوش مارے گا، فارا جوش مارے گا، فارا سے فوراً، تیزی سے، جلدی سے، وفارا اور جوش مارے گا، التنور، خاص تنور، جو تیرے صحن میں روٹیاں پکانے والا تنور ہے، جب اس سے پانی جو ہے وہ چشمے کی طرح زور سے نکلنا شروع ہو جائے تو وہ ہمارے عذاب کی ابتدا ہوگی۔ جب یہ تنور کے اندر سے پانی جو ہے چشمے کی طرح جو ہے وہ پھوٹ پڑے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَاسْلُكْ، پس تو چلا لے، فیہا، بیچ اس کشتی کے، کشتی میں چلا لے یعنی کشتی کے اندر سوار کر لے، بٹھا لے، من کلن، تمام میں سے، زوجین، جوڑے، اس نئی نے، دو دو، چوپایوں کے نر اور مادہ، دو دو جنسیں جو ہے ان کو کشتی میں سوار کر لے، دو بھیڑ بکریوں کا جوڑا، گائے بھینس کا، گائے اور بیل کا، بھینس اور اس کے سانڈ کا، اونٹ اور اونٹنی کا، اس طرح جو ہے ہر جنس جو ہے، ہر قسم کا جوڑا نر اور مادہ جو ہے کشتی میں سوار کر لے۔ وَأَهْلَكَ، اور سوار کر لے اپنے ماننے والوں کو، جو تیرے اہل ہیں، ماننے والے ہیں، جو تجھ پر ایمان لانے والے۔ یہاں اہل سے مراد گھر والے نہیں ہیں، گھر والی بیوی جو تھی وہ بھی جو ہے وہ کافر تھی، ایک بیٹا جو تھا وہ بھی کافر تھا، اس لیے اہل کا مراد ہے جو تیرے اہل ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، تجھ پر ایمان لانے والے، ان کو بھی سوار کر لے، الا سوائے من، اس شخص کے، یعنی ان لوگوں کو سوار نہ کرنا، سبا کا آگے گزر گیا، علیہ اوپر، جن کے القول، خاص فیصلہ، منہم ان میں سے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جاری ہو چکا ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں، ایمان نہیں لانے والے ہیں، ان کو اس کشتی میں سوار نہیں کرنا۔ اللہ سے استثناء ہو گیا، ایکسیپٹ، سوائے، علاوہ، بغیر، سوائے من ان لوگوں کے صحابہ کا آگے گزر گیا، علیہ اوپر، جن کے القول، خاص فیصلہ اللہ تعالیٰ کا، منہم ان میں سے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جاری ہو چکا کہ جو بھی کافر ہے، انکاری ہے، اس کو کشتی پہ جو ہے سوار نہیں کرنا، صرف ایمان والوں کو، حقیقی ایمان والوں کو سوار کرنا ہے۔ وَلَا تُخَاطِبْ، اور نہ تو مخاطب ہونا، نی، مجھ سے، تو مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، فی الذین، بیچ بارے ان لوگوں کے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے بتوں کی پوجا کی، شرک کیا، ظلم کے معنی شرک۔ تو قوم نوح علیہ السلام قوم کے 5 بت تھے، جو سورہ نوح کے اندر جو ہے، یعوق، یغوث، نصر اور سوا اور ود، یہ 5 بت ہیں سورہ نوح کے اندر جو ہے، آگے جو ہے ان کا ذکر ہے، نام ہے ان کے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تُخَاطِبْ، اور نہ مخاطب ہونا مجھ سے، نہ بات کرنا، نی، مجھ سے، فی الذین، بیچ بارے ان لوگوں کے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، شرک کیا۔
جنہوں نے میرے علاوہ بتوں کی پوجا کی، میرا کفر کر دیا اور ان کی پوجا اختیار کی، ان کے بارے میں مجھے بات نہ کرنا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ اپنے بیٹے کافر بیٹے جب ان کے بارے میں سفارش کرے گا، التجا کرے گا، جب اس کو پانی کی لہریں جو ہے بہا کر لے جائیں گی، تو پھر نوح علیہ السلام ہم سے التجا کریں گے اپنے کافر بیٹے کے بارے میں۔ اس لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھ سے بات نہ کرنا۔ فی الذین بیچ والے ان لوگوں کے ظالموں جنہوں نے ظلم کیا، جنہیں میرا انکار کر کے میری مخلوق میں سے میرے برابر کر دیے، شریک بنا دیے، ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، سفارش نہ کرنا ہے نوح۔ انہم بے شک وہ مغرقون غرق کیے جانے والے ہیں۔ جو بھی میرے انکاری، بتوں کے پجاری، میرے علاوہ کے پجاری عبادت کرنے والے ہوں گے، میرا انکار کر کے جو ہے غیروں کو ماننے والے ہوں گے، ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، ان کی سفارش نہ کرنا۔ فَإِذَا پَجِسَتْ اسْتَوَيْتَ تو برابر ہو جائے، انت تو ومن اور وہ لوگ ماں کا جو ساتھ تیرے ہیں ایمان والے، علی الفلک کے اوپر اس خاص کشتی کے۔ جب تو اور تیرے ایمان والے بندے جو ہیں اس خاص کشتی پر سوار ہو جائے تو پھر اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ فَقُلْ پس تو کہنا الحمد تمام حقیقی تعریفیں للہ واسطے اللہ تعالیٰ کی ہے، الذی وہ ذات نجانا جس نے نجات دی ہم کو، من القوم خاص قوم سے، الظالمین حقیقی ظالموں کی سے۔ جب تو خود سوار ہو جائے اور ایمان والوں کو بھی اپنی اس خاص کشتی میں سوار ہو لے تو پھر اللہ کی تعریف کر کہ الحمدللہ تمام حقیقی تعریفیں واسطے اللہ تعالیٰ کے ہیں، الذی جس نے نجانا نجات دی ہم کو، من القوم الظالمین حقیقی ظالموں کی خاص قوم سے۔ کشتی پر سوار ہو کر اللہ کا شکریہ ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں کافروں سے نکال کر کشتی میں سوار کر کے ہمیں بچا لیا، اور کافروں کو جو ہے ان کو جو ہے پانی میں غرق کر دیا۔ وَقُلْ اور تو کہہ کشتی پر سوار ہو کر، رب اے میرے رب، انزلنی اتارنا مجھ کو، منزلاً اترنے کی جگہ، مبارکاً برکت والی۔ اے اللہ جب جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ رک جائے، قوم تباہ ہو جائے، پھر رب سے دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے بابرکت مبارکاً برکت والی جگہ پر اتارنا، ایسی جگہ پر مجھے اس کشتی سے اتارنا۔ منزل کے معنی اترنے کی جگہ، منزل کا لفظ چودھری منزل، بٹ منزل، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اترنے کی جگہ۔ وَقُلْ اور تو کہہ رب اے میرے رب، انزلنی اتار مجھ کو، منزلاً اترنے کی جگہ، مبارکاً برکت والی، وَأَنْتَ اور تو خیر و بہتر ہے، المنزلین تمام اتارنے والوں سے، تو تمام اتارنے والوں سے بہتر اتارنے والا ہے، لہذا مجھے کشتی سے اتارنا تو کسی بابرکت جگہ پر اتارنا۔ ان فی ذالک اللہ فرماتے ہیں بے شک بیچ اس بات کی، الآیات البتہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قوت کی، طاقت کی، اقتدار کی، حکمرانی کی، اس کے کنٹرول کی، اور اس میں نصیحتیں ہیں، نشانیاں بھی ہیں اور نصیحتیں بھی ہیں۔ وَإِن كُنَّا اور بے شک ہم ہیں، لَمُبْتَلِينَ البتہ آزمانے والے، مبتلا کرنے والے، ہم آزمائشوں میں، مصیبتوں میں لوگوں کو جو ہے آزمائشوں میں آزمانے والے ہیں۔ ہم نے قوم نوح کی آزمائش کی، ان کو پیغمبر بنا کر ان کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، تو ہم نے قوم کو آزما لیا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ایمان لائے، باقی ساری قوم جو تھی انہوں نے کفر شرک کو نہیں چھوڑا۔ ہم نے آزمائش کے بعد پھر ان پر عذاب جو ہے اپنا لائے ہیں، آزمائش کے بغیر ہم نے ان پر عذاب جو ہے مبتلا نہیں کیا۔ ہم نے اپنا عذاب قوم نوح پر جو ہے آزمائش کے بغیر نہیں اتارا،
ہم نے پہلے ان کی آزمائش کر لی اپنے پیغمبر اور اپنے پیغام کے ذریعے کہ کون ہماری باتوں پر ہمارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور کون ان کا جو ہے کفر کرتے ہیں۔ جب ہم نے آزما لیا کہ یہ ایمان والے ہیں 950 سال یہ چند لوگ اور باقی ساری قوم جو ہے وہ کافر ہے، تو پھر ہم نے جو ہے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ فرمایا وَإِن كُنَّا، اور بے شک ہیں ہم لَمُبْتَلِينَ، البتہ آزمانے والے، ثم پھر انشأنا پیدا کیا ہم نے، من بعدہم بعد ان کے، قرنًا قوم، آخرین دوسرے لوگوں کی کو۔ نوح علیہ السلام کی کافر مشرک قوم کو تباہ کرنے کے بعد پھر جو کشتی میں ایمان والے تھے ان سے ہم نے جو ہے دوسرے لوگوں کی آگے جو ہے نسل جو ہے اس کو ہم نے پیدا کیا۔ ان ایمان والوں سے آگے جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے آگے پھر جو ہے وہ پھیلی ہے۔ ان ایمان والوں سے جو ہے آگے ساری دنیا پر جو ہے انسانوں کی نسل جو ہے ہم نے پیدا کی۔ فارسلنا، پس بھیجے ہم نے، فیہم بیچ ان لوگوں کے، رسولاً پیغمبر، منہم انہی میں سے، وہ جو کشتی والے تھے ایمان والے، باقی تو روئے زمین کی ہر چیز ختم ہو گئی، ہر جاندار مٹ گئے، موت کے منہ میں چلے گئے، انسان بھی جاندار بھی سب ختم ہو گئے۔ اور وہ جو ایمان والے بچے تھے آگے پھر ان سے جو ہے جو نسلیں پیدا ہوئی ہیں ان کی طرف ہم نے پھر انہی میں سے ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ اعبدوا اللہ، یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان کو حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم، نہیں ہے واسطے تمہارے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، سوائے اس اللہ کے، افلا تتقون، کیا پس تم نہیں ڈرتے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تم اللہ کے نافرمان ہو گئے ہو، تم اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتے ہو، تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں، تم نے شرک و کفر جو ہے اختیار کر لیا ہے، تم اللہ کی نہیں مانتے، اس کی مخلوق کی مانتے ہو، تمہیں اللہ کی پکڑ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کے عذاب سے تم ڈرتے نہیں ہو؟ لو جی پھر پڑھ دوں شروع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح، تحقیق کامیاب ہو گئے، المؤمنون، حقیقی ایمان والے، تمام حقیقی ایمان والے، الذین، ایمان والے وہ لوگ، آگے ان کی صفات آ گئیں، کون ہے حقیقی ایمان والے؟ ہم، جو فی صلاتہم، بیچ نمازوں اپنی کے، خاشعون، عاجزی کرنے والے ہیں، دل نرم کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا دل اس وقت نرم ہوتا ہے جب انسان جو ہے قرآن جو پڑھتا ہے نماز کے اندر، دعائیں پڑھتا ہے، جب ان کا مفہوم جانتا ہوگا، ان کا مطلب جانتا ہوگا، تو یقیناً جو ہے وہ دلوں پر اثر کرے گا ان کا مفہوم اور مطلب، اور دل جو ہے وہ نرم ہو جائیں گے۔ اور جب دل نرم ہو جائیں گے تو پھر آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائیں گے، پھر یہ قیمتی آنسو جو ہے یہ اس کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ فرمایا الذین، حقیقی ایمان والے وہ لوگ ہیں، ہم جو فی صلاتہم، بیچ نمازوں اپنی کے، خاشعون، عاجزی کرنے والے ہیں، دل نرم کرنے والے ہیں۔ والذین، اور حقیقی ایمان والے وہ لوگ ہیں، ہم جو عن اللغو، تمام بیہودہ باتوں سے، لچر باتوں سے، گندی باتوں سے، معرضون، منہ پھیرنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ ایمان والے، حقیقی ایمان والے، کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں، ہم جو للزکوٰۃ، واسطے حقیقی زکوٰۃ کے، فاعلون، عمل کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے سونا، چاندی، زیور، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، مویشی، ان فصلیں، باغات، سبزیاں، اناج، سب کی وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ان سب پر زکوٰۃ لازم ہے جو غریبوں کا حق ہے۔ اور یہ کوئی زکوٰۃ کی رقم کوئی بڑی نہیں ہے، صرف 40واں حصہ ہے، ہر چیز میں سے 40واں حصہ، 40 روپوں میں سے صرف 1 روپیہ جو ہے غریبوں کے لیے، مسکینوں، یتیموں کے لیے نکال دے، 1 روپیہ، 40 میں سے 1، باقی 39 اپنے گھر والوں کے پر خرچ کرو۔
1 रुपया गरीबों, مسکینوں، یتیموں کے لیے نکال دو، یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ فرمایا والذین، اور کامیاب ہونے والے حقیقی ایمان والے وہ لوگ ہیں، ہم جو لفروجہم، واسطے اپنی شرمگاہوں کے، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، الا سوائے، علی ازواجہم، اوپر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت، یا جو مالک ہوئے، ایمانہم، دائیں ہاتھ ان کے، جو اپنے جنسی تعلقات اپنی بیویوں سے یا جن پر ان کے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی اپنی لونڈیوں کے ساتھ جنسی تعلقات کرتے ہیں، بیویوں اور لونڈیوں کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ وہ جو ہے برائی نہیں کرتے، الا علی ازواجہم، مگر اوپر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت، یہ جو مالک ہوئے، ایمانہم، دائیں ہاتھ ان کے، یعنی بیویوں اور لونڈیوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ لوگ، غیر ملومین، نہیں ہیں ملامت کیے جانے والے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی غصہ، ناراضگی، جھڑکی نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ، پر جو شخص چاہے گا، ابتغاء چاہے گا، براء، علاوہ، ذالک، ان رشتوں کے، یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ جو کوئی اور کوئی رشتہ اختیار کرے گا جنسی تعلقات کے لیے، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ، ہم العادون، وہی ہیں حقیقی زیادتی کرنے والے، اللہ کا قانون توڑنے والے۔ والذین، اور ایمان والے کا حقیقی کامیاب ہونے والے وہ لوگ، ہم جو لامانتہم، واسطے اپنی امانتوں کے، وہ امانت جو ہے اللہ کا آسمانی دین ہو یا لوگوں کی امانتیں ہوں، لوگوں کی طرف سے جو اس کے پاس امانتیں ہیں، اقتدار کی کرسی ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں، تو وہ اپنی واسطے اپنی امانتوں کے، وعہدہم، اور واسطے اپنے وعدوں کے، راعون، حفاظت کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، وعدوں کی اور امانتوں کی۔ یہ ہیں حقیقی ایمان والے، حقیقی کامیاب ہونے والے۔ والذین، اور حقیقی ایمان والے، کامیاب ہونے والے، ہم وہ لوگ ہیں، علی صلواتہم، جو اوپر اپنی نمازوں کے، یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، وہ نمازوں کو جو عین مقررہ وقت پر پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک حقیقی نماز جو ہے ایمان والوں پر کتاب موقوتا، لکھی گئی ہے مقررہ وقت پر، موقوت کے معنی وقت مقرر پر۔ تو جماعت کے مردوں کے لیے ہر نماز جو ہے مسجد میں جا کر، جو نبی علیہ السلام کے پسندیدہ اوقات ہیں ان میں جا کر وہ جماعت سے نماز پڑھیں، ہر مرد جو ہے، اور عورتیں جو ہے ان کی نماز مسجد کی نماز سے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہتر ہے کہ وہ مسجد میں جانے کی بجائے گھر میں نماز پڑھیں، کیونکہ جانا آنے میں جو ہے فتنہ ہے راستے میں، اس لیے نماز عورتوں کی افضل ہے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی عورت جانا چاہتی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے راستے میں، تو پھر اس کو روکو بھی نہیں۔ اگر جانا چاہتی ہے تو مثلا کہ عام بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں ان کا دل بڑا چاہتا ہے مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، ان کو خطرہ بھی کوئی نہیں ہوتا، تو اگر وہ جانا چاہتی ہے، محفوظ ہے، تو پھر اس کو روکو بھی نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور ورنہ عام عورتیں جو ہے ان کے لیے گھر کی نماز فرمایا مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ اولئک، یہ لوگ، حقیقی ایمان والے اور حقیقی کامیاب ہونے والے یہ لوگ جو ہیں، ہم وہی ہیں، الوارثون، حقیقی وارث، حقیقی مالک، الذین، وہ لوگ، یرثون، جو وارث ہوں گے، الفردوس، جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، وہ بیچ میں جنت الفردوس کے ہمیشہ رہنے والے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ کہ پیدا کیا ہم نے انسان کو، من سلالۃ، نچوڑ سے، خلاصے سے، من طین، مٹی کے سے، ثم جعلناہ، پھر بنایا ہم نے اس انسان کو، نطفۃ، ایک قطرے کی صورت میں، فی قرار مکین، بیچ جگہ مکین، پختہ کے، رحم پختہ جگہ ہے، ثم خلقنا نطفۃ، پھر پیدا کیا ہم نے اس خاص نطفے کو، علقۃ، جمے ہوئے خون کی صورت میں، فخلقنا العلقۃ، پھر پیدا کیا ہم نے اس جمے ہوئے خاص خون کو، مضغۃ، بوٹی گوشت کی صورت میں، فخلقنا المضغۃ، پس اس کے پھر فاق معنی پھر پیدا کیا ہم نے اس خاص بوٹی گوشت کو، عظام اور ہڈیوں کی صورت میں، فکسونا، پس پہنا دیا ہم نے، العظام، ان تمام خاص ہڈیوں کو، لحمن، گوشت، ثم انشأناہ، پھر ہم پیدا کرتے ہیں اس انسان کو، خلقاً، مخلوق، آخر، دوسری میں،
بالآخر جو ہے وہ قطرے سے مکمل انسان بن جاتا ہے اور پھر اللہ کے حکم سے دنیا میں آ جاتا ہے۔ فتبارک اللہ، پس بابرکت ہے اللہ تعالیٰ احسن الخالقین، جو سب سے بہتر ہے، حسین ہے پیدا کرنے والا۔ ثم پھر انکم، بے شک تم اے لوگو، بعد ذالک، بعد اس کے لمیتون، البتہ مرنے والے ہو۔ ثم پھر انکم، بے شک تم اے لوگو، یوم القیامت، دن قیامت کے تبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو، اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، فوقکم، اوپر تمہارے، سبع، 7 طرائق کا راستے، یعنی آسمان جو فرشتوں کے راستے ہیں۔ وما کننا، اور نہیں ہیں ہم، عن الخلق، تمام مخلوق سے، غافلین، غفلت کرنے والے۔ وانزلنا، اور اتارتے ہیں ہم، من السماء، خاص آسمان، دنیا کے آسمان سے، ماء، پانی، بے قدر، ساتھ اندازے کے، فاسکننا، سکون، سکونت، جو ہے سکونت کے معنی رہائش، رہنے کی جگہ، فاسکننا ہو، پس ٹھہراتے ہیں اس انسان پانی کو، فی الارض، بھی زمین کے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَىٰ ذَهَابٍ، اوپر لے جانے کے، ذہاب لے جانے کے، بہی، اس پانی کو، لقادرون، البتہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ زمین میں جذب کرتے ہیں، جوہروں میں جمع کرتے ہیں، باقی ساری دریاؤں سمندروں میں پہنچا دیتے ہیں پانی۔ فَأَنشَأْنَا، پس پیدا کرتے ہیں ہم، لکم، واسطے تمہارے، بہی، ساتھ اس پانی کے، جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں سے، وعناب، اور انگوروں سے، لکم، واسطے تمہارے، فیہا، بیچ ان باغوں کے، فواکہ، ہو، پھل ہوتے ہیں، کثیرۃ، بہت زیادہ، ومنہا، اور ان پھلوں میں سے، تاکلون، تم کھاتے بھی ہو، وشجرۃ، اور ہم اگاتے ہیں ایک درخت کو، تخرج، جو نکلتا ہے، من طور سینا، طور سینا سے، کوہ طور کے جو ہے ریگستان سے وہ پودا جو ہے درخت پیدا ہوتا ہے زیتون کا، تنبت، وہ اگتا ہے، بالدہن، ساتھ خاص تیل کے، الف لام لگا ہے، خاص تیل کے، وصبغ، اور اگتا ہے ساتھ سالن کے، اس سے تیل بھی نکالا جاتا ہے، اس سے سالن بھی بنایا جاتا ہے، ابال کر یا اچار کی صورت میں، للآکلین، واسطے تمام کھانے والوں کے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، لکم، واسطے تمہارے، فی الانعام، بھی تمام چوپایوں کے، لعبرۃ، البتہ نصیحت ہے۔ نسقی، ہم پلاتے ہیں، کم، تم کو، مما، اس میں سے، جو فی بطونہا، بیچ ان چوپایوں کے پیٹوں میں ہوتا ہے، یعنی دودھ۔ وَلَکُمْ، اور واسطے تمہارے، فیہا، بیچ ان چوپایوں کے، منافع، و فائدے ہیں، خرید و فروخت، کام لینا، کاشتکاری کا، سامان اٹھانے کا، بوجھ اٹھانے کا، سواری کرنے کا کام لیتے، فائدے ہیں، کثیرۃ، بہت سے، ومنہا تاکلون، اور ان چوپایوں میں سے تم کھاتے بھی ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو ذبح کر کے، وعلیہا، اور اوپر ان چوپایوں کے، وعلی الفلک، اور اوپر تمام کشتیوں کے، تحملون، تم اٹھائے جاتے ہو، سوار کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، ارسلنا، بھیجا ہم نے، نوح علیہ السلام کو، الی قوم ہی، طرف ان کی قوم کی، فقال، پس کہا نوح علیہ السلام نے، یا قومی، اے قوم میری، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں واسطے تمہارے، من الہ، کوئی معبود غیرہ، سوائے اس اللہ کے، افلا تتقون، کیا پس نہیں تم ڈرتے، نہیں تم پرہیز کرتے کفر و شرک سے، نہیں بچتے تم کفر و شرک سے۔ فقال الملأ، پس کہا خاص سرداروں نے، الذین، ان لوگوں نے، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کا انکار کر دیا، وہ کہنے لگے، من قوم ہی، ان کی قوم میں سے، ما ھذا، نہیں ہے یہ شخص نوح علیہ السلام، الا بشر، مگر انسان ہے، مثلکم، برابر تمہارے، یرید، یہ ارادہ رکھتا ہے، یہ تفضل، یہ کہ فضیلت حاصل کر لے، بڑائی حاصل کر لے، اعلیٰ مقام حاصل کر لے، علیکم، اوپر تمہارے، یہ پیغمبر کہہ کر اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے تم کو، اور اپنا تمہارا رابر بننا چاہتا ہے، اور تم سے تمہارے اندر جو ہے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے پیچھے لگا کر تمہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، انزل ملائکۃ، البتہ اتار دیتا فرشتے، ما سمعنا، سردار کہتے نہیں سنا ہم نے، بہذا، ساتھ اس بات کو، یعنی اس بات کو، فی آبائنا الاولین، بیچ باپ دادا اپنے پہلوں کے، ان ہوا، نہیں ہے وہ شخص نوح علیہ السلام، الا رجل، مگر آدمی ہے، بہی، ساتھ اس آدمی کے، جنتن، جنون ہے، دیوانگی ہے، پاگل پن ہے۔ یہ تو سردار کہنے لگے، کافر سردار کہ یہ تو پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ فتربصوا، اور وہ سردار اپنی قوم سے کہنے لگے، فتربصوا، پس تم انتظار کرو، بہی، ساتھ اس نوح علیہ السلام کے، حتیٰ حین، اس کی زندگی تک، حتیٰ کے معنی تک، ہین کے معنی زندگی، ہین و حیات، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں، اہل علم استعمال کرتے ہیں۔ کالا، کہا،
اور نوح علیہ السلام نے رب اے میرے رب انصرنی تو مدد کر میری بما مسبب اس کے جو کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا نی میری مجھے فاوحینا پس حکم بھیجا ہم نے الیہ طرف نوح علیہ السلام کی اللہ فرماتے ہیں ان یہ کہ اسنا تو بنا الفلک خاص کشتی بے آیوننا سامنے آنکھوں آیون عین سے جمع ہے آیون عیون یہ دو جمع ہے جو ہے بے آیوننا سامنے آنکھوں ہماری کے وواحینا اور ساتھ حکم ہمارے کے فائزہ پر جس جا امرنا آئے گا حکم ہمارا یعنی عذاب کا حکم وفارت تنور اور جوش مارے خاص تنور یہ آپ کا جو ہے تنور جو ہے جب اس میں سے پانی جو ہے چشمے کی صورت میں تیزی سے نکلنا شروع ہو جائے تو وہ ہمارے حکم کی علامت ہے کہ اب عذاب شروع ہو گیا تو پھر کیا کرنا ہے فسلک پس تو چلا لے سوار کر لے فیہا بیچ اس کشتی کے من کلن تمام جانداروں میں سے زوجین جوڑے اس نئے نے دو دو نر اور مادہ ہر چوپائے کا نر اور مادہ جو ہے جو حلال جانور ہیں ان کو جو ہے تو سوار کر لے وہ کا اور اپنے ماننے والوں کو سوار کر لے اس کشتی میں اللہ سوائے من ان لوگوں کے سبا کا آگے گزر گیا علیہ اوپر جن کے القول و خاص فرمان خاص فیصلہ خاص حکم منہم ان میں سے جن پر اللہ کا حکم جو ہے وہ گزر چکا ہے جاری ہو چکا ہے کہ کافروں کے لیے نجات نہیں ہے ان کو کشتی میں نہیں سوار کرنا ان کو چھوڑ دینا ہے باقی ایمان والوں کو جو ہے سوار کر لینا ہے ولا تخاطبنی اور نہ مخاطب ہونا مجھ سے نہ بات کرنا مجھ سے فی الذین بیچ بارے ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا یہ بتوں کے پجاری یہ کافر جو ہے ان میں سے کسی کے بارے میں بھی میرے ساتھ بات نہ کرنا مجھ سے سفارش نہ کرنا انہم بے شک وہ مغرقون وہ غرق کیے جانے والے ہیں فائزہ پر جس وقت استویت تو برابر ہو جائے یعنی بیٹھ جائے انت تو و من اور وہ لوگ بیٹھ جائیں مع کا ساتھ تیرے الفلک کے اوپر اس خاص کشتی کے فقل پس تو کہ الحمد تمام حقیقی تعریفیں للہ واسطے اللہ تعالیٰ کی ہیں اللہ زی وہ ذات نجانا جس نے نجات دی ہم کو من القوم خاص قوم الظالمین حقیقی ظالموں کی سے وقل اور تو کہہ رب اے میرے رب انزلنی تو اتار مجھ کو اس کشتی سے منزلن اترنے کی جگہ مبارکن برکت والی جگہ پر مجھے اس کشتی سے اتارنا وانت اور تو خیر المنزلین بہتر ہے تمام اتارنے والوں سے ان فی ذالک بے شک بیچ اس بات کے لآیات البتہ نصیحتیں ہیں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی اور نصیحتیں ہیں اس واقعے کے اندر وَإِن كُنَّا اور بے شک ہیں ہم لمبتلین البتہ آزمانے والے ہم ہر شخص کو جو دنیا میں آیا ہے اس کو ہم آزمانے والے ہیں کہ وہ ہماری مانتا ہے یا ہمارا انکار کر کے جو ہے ہماری مخلوق کی مانتا ہے یاد رکھو مسلمانوں اللہ کا آسمانی دین جو ہے قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر جو ہے سب سے بڑا اور لازمی حق جو ہے وہ اس کا ہے کہ اس قرآن کے حکم اور فیصلے نصیحتیں مانیں اس کے مقابلے میں جو لوگوں نے کتابیں لکھ لی ہیں گھڑ لی ہیں ان کی کوئی بات نہ مانیں فرمایا ثم انشأنا پھر پیدا کیے ہم نے من بعدہم بعد ان لوگوں کے قرنن قوم آخرین دوسرے لوگوں کے پھر جو کشتی میں ایمان والے سوار ہوئے تھے جن کو ہم نے بچا لیا تھا موت سے ان سے پھر آگے جو ہے وہ قوم جو ہے دوسرے لوگوں کی قوم جو ہے وہ دنیا میں پیدا ہوئی ہے فارسلنا پس بھیجے ہم نے فیہم بیچ ان لوگوں کے رسول پیغمبر منہم انہی میں سے جو بعد میں آئے ان ایمان والے کشتی والوں کی نسلوں میں سے ان کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے انہی میں سے اور ہم نے کیا حکم دیا ان یہ کہ عبد اللہ تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی ما لکم نہیں واسطے تمہارے من الہ کوئی معبود غیرہ سوائے اس اللہ کے افلا تتقون کیا پس تم نہیں ڈرتے کیا تم نہیں پرہیزگاری کرتے کیا تم نہیں بچتے کفر و شرک سے رب کی نافرمانی سے صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ